معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، او خرقتا، یا تمہیں آگ کے اندر جلا ڈالا جائے، بھون ڈالا جائے، لیکن کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو بھی شریک اور ساجی نہ ٹھہرا، اس لیے کہ شرک جو ہے، ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کسی دوسرے کو جو ہے وہ ساجی اور شریک ٹھہرایا جائے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال سب کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ، تو پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، کبھی ایک فرض نماز قصداً جان بوجھ کر کے نہ چھوڑو، اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ فرض نماز قصداً اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، فقد بریئت منہ الذمہ، تو اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ ہرگز کبھی شراب نوشی نہ کرو، شراب نہ پیو، کیونکہ شراب جو ہے وہ سارے فواحش اور سارے گناہوں کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ اور پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب جو ہے وہ انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ جہاد کے معرکے سے جب جہاد ہو رہا ہو تو پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگو، اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں، لوگ جو ہے وہ مولی گاجر کی طرح سے کٹ رہے ہوں، لیکن پھر بھی تم پیٹھ پھیر کر کے میدان جہاد سے مت بھاگو۔ اور ساتویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں پہ وبائی امراض پھیل جائیں اور وبائی امراض کی وجہ سے موت کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جائے، تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے مت بھاگو، بلکہ وہیں پہ جمے رہو۔ اور آٹھویں بات یہ فرمائی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اپنی استطاعت اور طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتے رہو۔ اور نویں نصیحت فرمائی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ سختی بھی کبھی کبھی کیا کرو۔ اور 10ویں نصیحت فرمائی کہ ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو، اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے دلوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے دلوں کے اندر جو ہے پیدا کرو۔ تو یہ 10 انتہائی قیمتی نصیحتیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمائی، اور صحابی کی شکل میں اپنی پوری امت کو فرمائی ہیں۔ تو ان قیمتی نصیحتوں کو اپنے پلے ہمیں باندھ لینا چاہیے۔ ایسے ہی جو تجربہ کار اور عقل مند لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایسی ہوش اور خرد کی 10 باتیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے آپ سے باخبر ہو جائے
تو وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ سے باخبر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو بہتر طریقے سے اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو موت کے کنارے کھڑا ہوا پائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر زندگی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی اگر اصلاح کا آغاز اپنے آپ سے کرے تو وہ زیادہ بہتر طور پر دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان اگر چھوٹے مقاصد کو اپنا نشانہ بنائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر بڑے مقاصد تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان یہ جان لے کہ اس کو چپ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر طور پر بولنے والا بن سکتا ہے۔ اور اگر انسان لڑائی کے میدان سے ہٹ جائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی لڑائی کو جیت سکتا ہے۔ لیکن اس لڑائی سے وہ لڑائی مراد نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں لڑی جاتی ہے، اس سے مراد عام جھگڑا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی اپنے غلطی کا اعتراف کر لے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے جاہل ہونے کا اقرار کر لے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے عالم ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے۔ اور اگر انسان خود اپنے امکانات کو بروئے کار لانے کے لیے سرگرم ہو تو وہ زیادہ بہتر طور پر اس چیز کو پا لے گا جس کو وہ دوسروں سے مانگ کر کے پانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی آدمی اگر جہنم کے شعلوں کو دیکھ لے تو وہ زیادہ بہتر طور پر جنت کے باغوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ قیمتی باتیں ہیں جو ہر ایک انسان کو اپنے پلے باندھ لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔